سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے آج جمعۃ المبارک ہے اور آج 21واں روزہ ہے. طاق ماشاءاللہ رات گزری ہے کل، اور آج 21واں روزہ ہے. اور 21ویں روزے میں سبحان اللہ کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں. الحمدللہ اس کا ذکر بھی آج ہم نے کرنا ہے. آج ہم نے یقیناً آج کی ویڈیو آپ نے ماشاءاللہ خاص آپ 21ویں روزے کے خاص اعمال اور وظائف یوٹیوب پر جو ہمارے ماشاءاللہ روزانہ شیئر کیے جاتے ہیں، الحمدللہ ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ نے وہاں سے الحمدللہ بعد نماز فجر اور بعد نماز ظہر اس لیے کہتے ہیں اس لیے کہ لاک ڈاؤن ہے، نماز جمعہ لوگ گھروں میں ہی ادا نماز جمعہ تو نہیں، نماز ظہر گھروں میں ادا کرتے ہیں. تو نماز ظہر کے بعد کے اعمال اور اسی طریقے سے پھر نماز عصر کے ابھی آنے والے ہیں، اور بلکہ پاکستان کے اندر تو ابھی افطار کا ٹائم بھی بالکل نزدیک ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی آپ کے 21ویں روزے کو بھی قبول فرمائے. اور آج یوم علی بھی تھا. سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خاص نسبت ہے. سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی کہا ہے، اور سبحان اللہ یہ سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور امام حسن اور حسین کے والد گرامی ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب بھی کہا، اور یہ پسند فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابو تراب کہا. بہرحال الحمدللہ ایوری ڈے ہمارا بیسک دین کورس الحمدللہ ہوتا ہے، اور یوم علی کے حوالے سے انشاءاللہ شام کے وقت میں جو ہماری افطار کے وقت دعا کی ٹائمنگ ہوتی ہے، اس میں انشاءاللہ العزیز کچھ نہ کچھ ہم اس کے حوالے سے بھی ذکر کریں گے. تو آج انشاءاللہ العزیز یعنی کہ کل طاق رات گزری ہے، پہلی طاق رات، اب اس کے بعد آج 22ویں شب ہے، کل 23ویں شب ہے. تو یقیناً کیا کیا نیک اعمال کر رہے ہیں. تو کم سے کم بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ آپ لوگ اعتکاف طاق راتوں کا ضرور کر لیں. اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ اپنے اوقات کے اندر سے کچھ اوقات ایسے نکال لیں کہ جس میں صرف اور صرف رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کہ سبحان اللہ کے ساتھ ایک تعلق بنائیں. دنیا والوں میں کسی کے ساتھ تعلق بنانا پڑتا ہے تو اس کو وقت دینا پڑتا ہے، لیکن سبحان اللہ ہمیں اللہ سے تعلق بنانے کے لیے بھی ہمیں تنہائیوں میں کچھ وقت اللہ کے ساتھ تعلق بنانا ہوگا، اور اللہ کو وقت دینا ہوگا، اور اللہ کی رضا کی خاطر وقت دینا ہوگا. اور پھر سبحان اللہ کریم بھی کتنی نوازشیں فرماتے ہیں. فرمایا تم 5 راتیں دے دو، میں 5 راتوں کے بدلے تمہارے نامہ اعمال میں 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر رات تمہیں عطا کر دوں گا. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. سبحان اللہ. تو یقیناً جس سے شب قدر نصیب ہو جائے تو کتنا خوش نصیب ہوتا ہے. فرمایا 5 راتیں مجھے دے دو. تو 5 راتیں جو ہے کوشش یہ کرے کہ یہ 5 راتیں اللہ رب العالمین کی بندگی کا حق ادا کرے. اللہ تبارک و تعالی جو پاکستان میں ہے یا دنیا کے کسی اور کونے میں، خاص طور پر انڈیا، بنگلہ دیش اور دنیا کے اور کنٹریز کے اندر ہیں، تو یقیناً ان کا جو ہے افطار کا وقت ہونے والا ہے. اللہ کریم آپ کے روزے کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو جمعۃ المبارک کی برکات بھی نصیب فرمائے. اور سبحان اللہ آج دیکھیں یوم علی بھی ہے اور جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے، اور جمعۃ المبارک والے دن
اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص کرم نوازیوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو جمعۃ المبارک کی برکات کو بھی حاصل کریں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سید الایام کہا ہے، تمام دنوں کا سردار کہا ہے، تو اس لیے آج کے دن کی برکات بھی حاصل کریں۔ آج ہم پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے سبحان اللہ رمضان المبارک کے فضائل میں سے انشاءاللہ آج ہم نے تھوڑی سی بات کی شب قدر کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو ہے سبحان اللہ اب تھوڑا سا ہم جو ہے تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے سبحان اللہ ماہ رمضان مبارک کی۔ سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ، یہاں تک کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے ان کے سب گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ایسے لوگ ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نوافل تراویح تہجد پڑھیں گے ان کے بھی سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح جو لوگ شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نوافل پڑھیں ان کے بھی سارے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی برکت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھا کرو تندرست رہا کرو، صوموا تصحوا، فرمایا کہ روزہ رکھا کرو تندرست رہا کرو۔ روزے سے جس طرح ظاہری و باطنی یعنی کہ گندگیاں وہ ختم ہوتی ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ظاہری طور پر اور باطنی طور پر ایک خاص قسم کی خوشی نصیب فرماتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحۃ عند افطارہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، فرمایا کہ ایک روزے دار کی خوشی اس کے لیے سبحان اللہ افطار کے وقت ہوتی ہے، سبحان اللہ دن بھر روزہ رکھا ہے، دسترخوان سجا ہوا ہے اور اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، کھا رہے ہیں، فطری طور پر ایک خوشی ہوتی ہے۔ اور فرمایا دوسری خوشی فرحۃ عند لقاء ربہ، فرمایا دوسری خوشی جب ایمان والا اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ کیا بات ہے، ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے، کتنا ہمارا رب سبحان اللہ اس نے دنیا کے اندر طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی ہیں، اور ان کی خوبصورتی دیکھیں، پھلوں کو دیکھیں خوبصورتی کو تو دیکھتا رہے بندہ، دیکھتا چلا جاتا ہے۔ دنیا میں انسان اپنے سبزیوں کو دیکھیں تو دیکھتا رہے دیکھتا چلا جاتا ہے، ایک ایک قسم کی سبزیاں ہیں، مطلب افریقہ والے وہ الگ قسم کی سبزی استعمال کرتے ہیں، ایشین الگ استعمال کرتے ہیں، تو سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے پھر آگے نکلیں تو پرندوں میں دیکھیں ایک سے ایک خوبصورت پرندہ، سبحان اللہ، درختوں میں دیکھیں ایک سے ایک خوبصورت درخت ہے، سبحان اللہ، ہریالیوں میں دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، چرند پرند کو دیکھیں، مطلب دنیا کی ہر نعمت کو دیکھیں تو ہر ایک چیز ایسی بندہ اس پر فدا ہو جاتا ہے اور اپنا دل دے دیتا ہے۔ اور سبحان اللہ جب انسان رب العالمین کو دیکھے گا، رب العالمین سبحان اللہ اس کی خوبصورتی کی انتہا نہیں، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ جنتی جب جنت میں جائیں گے نا ان کو تمام نعمتیں مل جائیں گی، تمام نعمتیں ملیں گی، ایک نعمت کی انہیں آس ہوگی اور وہ ہوگی رحمان کا دیدار، رحیم کا دیدار، غفور کا دیدار، ستار کا دیدار، سبحان اللہ۔ یہ ہمارا رب ہے، رب العالمین پھر اپنا دیدار کروائیں گے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی پہچان نصیب فرمائے اور اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آج کی نشست میں ہم اس بات کا ذکر بھی کریں گے کہ روزہ چھوڑنے کا نقصان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سفر وغیرہ کی شرعی رخصت کے بغیر، یعنی کسی کو شرعی رخصت ہے، شرعی اجازت ہے تو اس میں وہ روزہ چھوڑتا ہے تو وہ تو اس کو اجازت ہے، لیکن فرمایا کوئی بغیر عذر شرعی کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑے، وہ اگر اس کے بجائے عمر بھر روزے بھی رکھے
فرمایا کہ وہ اسے عمر بھر روزے رکھنے کا ثواب ایک رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے برابر نہیں مل سکتا۔ رمضان المبارک کا ایک روزہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں، ساری زندگی بھی روزے رکھے، اللہ اکبر۔ اور ایک روزہ چھوڑنا جان بوجھ کر کتنی بڑی وعید ہے۔ فرمایا متتابعین، یعنی کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے، اور 2 مہینے بھی کیسے رکھنے؟ فرمایا ایسے رکھنے کہ اگر درمیان میں پھر ایک رہ گئے تو دوبارہ نئے سرے سے شروع۔ اللہ اکبر، یہ سزا ہے۔ فرمایا پھر بھی تمہیں رمضان مبارک کے ایک روزے کا ثواب پورا نہیں ہوگا۔ تو رمضان مبارک کے روزے جو ہے اس کی بڑی برکت ہے۔ افطار سے متعلق بھی، کیونکہ افطار کا وقت ہونے والا ہے پاکستان کے اندر، چلو اس حوالے سے بھی حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اپنے بندوں میں مجھے وہ بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو روزے کے افطار میں جلدی کرے، یعنی غروب آفتاب کے بعد بالکل دیر نہ کرے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے، اچھا بھائی ابھی باتیں ہو رہی ہیں، ابھی اذان ہو جائے گی، ہماری مسجد کی اذان نہیں ہوئی، اس کی نہیں ہوئی۔ بھائی جیسے ہی غروب آفتاب ہو جائے تو آپ افطار کر لیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ افطار میں جلدی کرو اور سحور میں تاخیر کرو، یعنی سحری کے آخری وقت میں برکت ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ ادھر اذان ہو رہی ہے ادھر آپ کھا رہے ہیں، آپ کہیں کہ بھائی میری مسجد کی، ہماری لوکل مسجد کی اذان نہیں ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ آپ کو بس وقت ہو گیا، وقت دیکھ لیں، سحری کا وقت انتہائی سحر کتنے بجے، اس کو اپنا روزہ بند کر لیجیے۔ اور اسی طریقے سے غروب آفتاب کتنے بجے، غروب آفتاب ہو گیا، بس اذان کا انتظار نہ کریں، اذان ہوگی تو آپ نے روزہ کھولنا نہیں، بلکہ آپ جو ہے اپنا روزہ کھول لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے روزے کو، آج کے روزے کو قبول فرمائے۔ تو میری دلی دعا ہے آپ سب بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور دوسری ماشاءاللہ آپ کو ایک خوشخبری سنانی تھی۔ ماشاءاللہ ہماری ٹیم کے ساتھی محترم جناب علی بھائی اور ہمارے ماشاءاللہ ابرار بھائی، ان کی کوششوں کی برکت سے، ہماری سوشل میڈیا کی ٹیم کی برکت سے ماشاءاللہ ہمارے آج ماشاءاللہ جمعہ المبارک کا بابرکت دن بھی ہے۔ آپ سب کو جمعہ بھی مبارک ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ آج ہمارے یوٹیوب کے ماشاءاللہ 1000 سبسکرائب کمپلیٹ ہو گئے الحمدللہ۔ میں تمامی دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا کی ٹیم کے ساتھیوں کا یہ کہنا تھا کہ قاری صاحب پلیز آپ جو حکیم صاحب اس کے لیے الگ سے جو ہے وہ ایک کلپ ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجیں، تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ تو کیونکہ ناظرین کرام آج کے دور کے اندر لوگوں کو دین سے جوڑنا، اعمال صالحہ سے جوڑنا بہت مشکل کام ہے۔ بے حیائی کی ویڈیو، بے حیائی کے مناظر، اس میں دیکھیں کتنے لوگ اس وقت لائیو چلے جاتے ہیں، کتنے لوگ لائیو ہوتے ہیں، کتنے لوگ اس کو شیئر کرتے ہیں، کتنے لوگ ان کی ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں۔ یہ کون ہے مجرم؟ یہ سب مجرم ہم ہیں، اور کل قیامت میں اس کا ایک ایک اچھائی کو قرآن کریم میں ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى، فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ آج میرے نوجوان دوست، میرے مسلمان بھائی یوٹیوب پر، آج جو ہے سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر وہ ویڈیو زیادہ شیئر کرتے ہیں، اسی ویڈیو کو زیادہ دیکھتے ہیں کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے دوستو، اگر آپ نے کسی بھی ویڈیو کو ایسے لائک کیا، شیئر کیا، تو یاد رکھیے جس نے وہ دیکھا، آپ تو اب ماشاءاللہ رمضان مبارک میں نیک کام کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ نے جو شیئرنگ کی ہے، اس کی دوسروں کو بھیجا ہے، وہ سب جس نے جو منظر دیکھا ہے وہ سب آپ کے نامہ اعمال میں، آپ کی برائی آپ کے نامہ اعمال میں آئی ہے، گناہ آپ کے نامہ اعمال میں آیا۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نے اچھائی کی ہے تو ماشاءاللہ اس کا بدلہ بھی آپ کو ملے گا، سبحان اللہ۔ اور ماشاءاللہ جس نے اچھائی پر عمل کیا اور اچھائی کو ماشاءاللہ اس کو اپنایا، سارا کا سارا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ شاید آپ کو توفیق بھی نہ ملی ہو نیک کام کی، لیکن جس تک وہ پہنچی، جس نے وہ ماشاءاللہ اپنائے، تو انشاءاللہ اس کے لیے میں الگ سے کلپ ریکارڈ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو، ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اب آئیے ناظرین کرام اپنے آج کے بیسک دین کورس، آج ہمارے بیسک دین کورس ہے، کیونکہ آج میں نے چند باتیں اس لیے ذکر کی کہ افطار کا وقت قریب تھا، تو ماشاءاللہ پاکستان میں بھی افطار کا وقت ہے، تو تمام جو دوست احباب افطار کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روزے کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسی طریقے سے آنے والی زندگی میں بھی
جس طرح ہم نے توبہ اور استغفار کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی نہ ہو اور سبحان اللہ نیک اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالی آنے والی زندگی میں بھی اس کی برکات نصیب فرمائے۔ اب انشاءاللہ ہم اپنے بیسک دین کورس کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے اس لیے تھوڑی سی گفتگو طویل کی کیونکہ اب جو پاکستان والے ہیں تو ان کا تاکہ روزہ افطار کا وقت قریب آ جائے اور ماشاءاللہ ہماری گفتگو ان تک بھی پہنچ جائے۔ اب انشاءاللہ یو کے ناظرین آپ سے میں مخاطب ہوں اور باقی بھی جو دیکھ رہے ہیں تو میں آپ سے یہ مخاطب ہوں کہ الحمدللہ ہمارا 20واں ہمارے آج میں نے یوم علی کے حوالے سے بھی چند باتیں کی، پھر رمضان کے روزوں کے حوالے سے بھی چند باتیں کی، اور اس کے علاوہ الحمدللہ کچھ اور گفتگو ہوئی، جمعے کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات ہو گئی۔ اب اس کے علاوہ اب انشاءاللہ اپنے 21ویں روزے کے خاص اعمال اور وظائف بھی آپ تک پہنچ گئے۔ اب آج کے دن جو 21واں ہمارا بیسک دین کورس کا آج 21واں دن ہے، لگاتار کنٹینیوسلی الحمدللہ ہمارا یہ بیسک دین کورس کا سلسلہ جاری ہے، تو آج 21واں دن ہے اور 21ویں دن میں آج انشاءاللہ ہمارا پہلا سیگمنٹ وہ کمپلیٹ ہوا جس میں ہم رمضان مبارک کے فضائل الحمدللہ اس پر گفتگو کیا کرتے ہیں۔ دوسرا سیگمنٹ جس میں تجوید سے متعلق گفتگو کیا کرتے ہیں تو اس میں آج انشاءاللہ العزیز ہم تجوید سے متعلق اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ انشاءاللہ کہ ہم نے پچھلے جو الحمدللہ الفابیٹس پڑھ لیے ہیں ان کی پریکٹس تو اب آپ نے کرتے رہنا ہے، لیکن اب انشاءاللہ ہم اپنی جلدی جو ہماری یہ صورتیں ہیں الحمدللہ ہم نے سورہ فاتحہ کی پریکٹس کی، سورہ اخلاص کی پریکٹس کی، سورۃ الفلق کی پریکٹس کی، سورۃ الناس کی پریکٹس کر لی۔ آج چوتھا قل، 4 قل یعنی 3 قل ہو گئے تھے، آج چوتھا قل قل یا ایھا الکافرون سورہ کافرون کی پریکٹس کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ عزیز ہم نے انشاءاللہ دعائے قنوت کی پریکٹس بھی کرنی ہے، آیت الکرسی کی بھی پریکٹس کرنی ہے اور بقیہ بھی، تاکہ ادائیگی ہماری رمضان مبارک میں یہ بہتر ہو جائے اور انشاءاللہ پھر ہماری زندگی کا یہ یادگار رمضان بن جائے۔ آئیے اب ہم انشاءاللہ آج کی اس میں نشست میں ہم انشاءاللہ سورہ کافرون کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ آج میرا کچھ دنوں سے گلا خراب ہے تو گفتگو کرنے میں تھوڑی سی شاید جو ہے آواز سخت محسوس ہو، تو لیکن یہ کہ انشاءاللہ دعا کریں اللہ کریم عافیت والا معاملہ فرمائے۔ تو آئیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اب اس کی ہجے کر لیتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون۔ اب ہم غلطی کیا کرتے ہیں، ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، غلط۔ اب اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ توجہ کیجئے گا۔ قل، چاروں قل میں نے ذکر کیا تھا، قل کے معنی کھا لیجئے، قل کے معنی فرما دیجئے۔ قل یا، قل قاف لام پیش قل اور قاف موٹا ہوگا، یا الف زبر یا، حمزہ یا زبر ای، یا پیش یو، ایو، ہا لام زبر حل، ایوہل۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قل یا ایوہل، ایوہل، ایوہل نہیں ہے، ایوہل۔ ہا گلے کے بوٹم سے ادا ہوگی، میں نے بتایا تھا۔ حروف حلقیہ کتنے ہیں؟ 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ 6 حروف ہیں جو گلے سے ادا ہوتے ہیں، 2 گلے کے اوپر والے حصے سے، 2 گلے کے درمیان سے اور 2 گلے کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اب 2 گلے کے اوپر والے حصے سے کون سے ادا ہوتے ہیں؟ غین اور خا۔ 2 گلے کے مڈل سے کون سے ادا ہوتے ہیں؟ عین اور حا، اور 2 گلے کے باٹم سے کون سے ادا ہوتے ہیں؟ حمزہ اور ہا۔ تو الحمدللہ یہ جو حروف ہیں ان کو ادا کرنے کی پریکٹس بھی آپ کے ساتھ ساتھ جاری رہنی چاہیے۔ تو ہا گلے کے سینے والے حصے سے، اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے، نیچے والے حصے سے۔ قل یا ایھا، ایو، دیکھیں یا جو ہے یہ یا مشدد ہے، ڈبل لیٹر ڈبل ساؤنڈ ہوگی، ایھا الکافرون، کاف الف، کاف کھڑی زبر کاف، فا زیر فی، کافی،
را زیر ری کا را واو پیش رو کافرون نون زبرنا کافرون. اب یہاں سٹاپ کریں گے تو کافرون. اب اکثر ہم کیا پڑھتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، کا نہیں ہوگا کیا، کیونکہ کیف کا مخرج پڑا تھا. زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ یہاں سے باریک کاف ادا ہوتا ہے. قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون. اب لا اعبد ما تعبدون. اب یہاں پر جو لا اعبد ہے، آیت نمبر 2 ہے سورہ کافرون کی، یہاں غلطی کیا کرتے ہیں ہم لام کے بعد جو الف ہے اس کو نہیں کھینچتے. اب یاد رکھیے صرف الف کو نہ کھینچنے کی وجہ سے آپ کے معنی اس کے اتنے بدل جاتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کافر مطلب جس کافر و جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی ہم بھی عبادت کرتے ہیں. یہاں اس کا مطلب ہے لا کا مطلب ہے جس کی تم عبادت، ہم ہرگز اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم عبادت کرتے ہو. اگر لا کو نہیں کھینچیں گے الف کو تو آپ کے معنی کفریہ بن جائیں گے. تو دیکھیں بسا اوقات ایک حرف کی جگہ سے ایک حرف کی جگہ پر دوسرا حرف پڑھنے سے بھی معنی بدل جاتے ہیں، اور بسا اوقات کسی حرف کو کھینچنا ہوتا ہے اور ہم وہاں نہیں کھینچتے تو معنی کفریہ ہو جاتے ہیں. اب یہاں دیکھیں لا اعبد، لا کے معنی نفی کے ہیں، ہم نہیں عبادت کرتے. لا اعبد، ہم نہیں عبادت کرتے کس کی. اب یہاں کس سے خطاب ہے؟ کافرون سے. قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، ہم نہیں عبادت کرتے کس کی؟ لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو. اگر آپ لا کو کھینچیں گے نہیں تو آپ کے معنی کیا بنیں گے؟ ہم عبادت کرتے ہیں اس کی کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو. اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یقیناً یہ کفریہ معنی ہو. تو اس لیے کسی جگہ نہ کھینچنے کی وجہ سے بھی آپ کے معنی. تو یہ لام جو ہے، یہ لام کے بعد جو یہ الف ہے اس کو کہتے ہیں الف مدہ. الف مدہ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ الف مدہ حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ. الف مدہ کتنے؟ الف مدہ جو ہے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. الف مدہ کیسے پتہ چلے گا؟ الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، تو یہاں پر ہم نے ان کو لازمی طور پر کھینچنا ہوتا ہے. اگر ہم یہاں کھینچیں گے نہیں تو معنی بدل جائیں گے. تو اس لیے اب لا اعبد، لام الف زبر لا، حمزہ عین زبر اع، با پیش بو اعبو، دال پیش دو اعبدو، میم الف زبر ما، تا عین زبر تع، ما تع، با پیش بو ما تعبو، دال واو پیش دو ما تعبدو، نون زبرنا ما تعبدون. لیکن یہاں اسٹاپ کریں گے تو ما تعبدون ہو جائے گا. لیکن یاد رکھیے ہم کیا غلطی کرتے ہیں کو کہ عین کا ساؤنڈ گلے کے مڈل سے ادا کرنا. ہم نے یہ سیکھا تھا حروف حلقیہ میں سے کہ 2 لیٹر ایسے ہیں جو گلے کے مڈل سے ادا ہوتے ہیں، ان میں سے عین اور حا. تو عین کو ادا کرتے وقت گلے کے مڈل سے ادا کریں گے. اب یہاں پر ہم اسے حمزہ کی آواز نکالتے ہیں، حمزہ کا ساؤنڈ پڑھتے ہیں. مثال کے طور پر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد، اعبدو نہیں ہے، اعبدو کریں گے تو یہاں حمزہ کا ساؤنڈ، حمزہ کی آواز پیدا ہو رہی ہے. ہم نے یہاں پر عین کا ساؤنڈ پیدا کرنا ہے. لا اعبد ما تعبدون. ایک اور غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ دال کو ہم کھینچ دیتے ہیں. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا اعبد، لا اعبد دو. دیکھیں دال کے اوپر پیش کی علامت ہے، اس کے بعد واو نہیں ہے. تو ضمہ فتحہ کسرہ، ضمہ کہتے ہیں پیش کو، کسرہ کہتے ہیں زیر کو، فتحہ کہتے ہیں زبر کو. عربی میں اردو میں کیا کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش. زبر اوپر ہوتی ہے، زیر نیچے، پیش اوپر مڑی ہوئی ہوتی ہے. تو اب یہاں پر جو پیش ہے اس کے بعد واو نہیں ہے. جب پیش کے بعد واو نہ ہو اور زیر کے بعد یا نہ ہو اور الف کے بعد زبر کے بعد الف نہ ہو تو وہاں اسے کھینچنا نہیں ہے. تو اسی طریقے سے لا اعبد
ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون. اب اسی طرح ما کو بھی ہم نے کھینچ رہا ہے، یہاں بھی یہ بھی نفی کا معنی دے رہا ہے. لا اعبد ما تعبدون. اب آئیے انہی دونوں آیات کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. دیکھیں الحمدللہ اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا اس رمضان مبارک میں کہ یہ سورہ مبارکہ کی 2 آیات آپ نے درست کر لی تو سمجھ لیجئے آپ کی زندگی کا یادگار رمضان بن گیا. تو الحمدللہ ہم زندگی کے اپنے یادگار رمضان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو، اور الحمدللہ یادگار رمضان کے سارے سلسلے. آئیے ان دونوں آیات کی پریکٹس کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معذرت کے ساتھ گلا کچھ خراب ہے. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. اچھا ایک اور غلطی اکثر ہم کرتے ہیں، لا اعبد بو اور یہ یاد رکھیے یہ مجہول ہے، معروف با پیش بو نہ کہ با پیش بو. لا اعبو، لا اعبدو، اور ہم پر لا اعبدو دو بھی نہیں ہے، دال پیش دو نہ کہ دال پیش دو، یہ ذہن میں رکھیے گا. اسی طرح ما تعبدون، ہم وہاں پر ما تعبدون دون نہیں ہے، تو یہاں بھی مجہول نہیں کرنا، ہم نے معروف کرنا ہے. دال واو پیش دو نہ کہ دال واو پیش دو. لا، تو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. الحمدللہ آج کا ہمارا یہ سبق تھا. اب ناظرین کرام انشاءاللہ ہم نے تھوڑی سی التحیات کی پریکٹس کر رہے ہیں، اور التحیات میں اپنی نماز کی درستگی کر رہے ہیں، اور نماز کی درستگی میں یقیناً تشہد دوسری رکعت میں بھی پڑھتے ہیں اور تیسری رکعت میں پڑھتے ہیں، اور اس میں اکثر بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں. آئیے التحیات کی جو ہم نے کل ہم نے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہاں تک پریکٹس کی تھی. اب اس سے آگے بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. آئیے پہلے التحیات شروع کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا، اور میں نے ذکر کیا تھا آپ التحیات پڑھ رہے ہیں تو میں نے اس پر بڑی ماشاءاللہ ایک ایک کلمے پر میں نے بہت ڈیپلی اور ایک حرف کی ادائیگی کلیئر کر کے آپ کو بتائی تھی. لیکن اگر آپ کا سانس ٹوٹ جاتا ہے تو آپ یہاں تک اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، بس یہاں پہ سٹاپ کر لیں. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس سے آگے کا ہمارا سبق ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اب یقین جانیے کہ اکثر لوگ نماز کے اندر تشہد پڑھتے ہیں، بہت زیادہ غلط پڑھتے ہیں، تو اپنے کم سے کم التحیات کو آج درست کر لیجئے. خاص طور پر ہم نبی کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کر لیے. یہاں تک کل میں نے سکھایا تھا السلام علیکم. اب اس کی ہم اگلے کی ہم نیچے کرتے ہیں السلام علینا. ہم کیا پڑھتے ہیں السلام علینا، السلام علینا. یہ دیکھیں کتنا غلط پڑھا ہم نے. کیا ہے
السلام علینا، اور آگے وعلا، ہم پڑھتے ہیں وعلا وعلا وعلا، ہم غلط پڑھتے ہیں. عباد اللہ، ہم پڑھتے ہیں عباد اللہ عباد اللہ. الصالحین، صاد کو صاد، سین کو صاد، کوئی پتہ ہی نہیں ہے. توجہ کے ساتھ اگر رمضان مبارک میں ماشاءاللہ میں نے جو الفابیٹس پڑھائے ہیں ان کی پریکٹس آپ نے کی میرے ساتھ، ماشاءاللہ ایک ایک حرف کی میں نے پریکٹس سکھائی تھی، تو انشاءاللہ تحیات کی ادائیگی میں آپ کو بالکل محنت نہیں کرنی پڑے گی، آسانی کے ساتھ میرے بات سمجھ جائیں گے. یہ تمام کے تمام لیسن ہمارے یوٹیوب پر موجود ہے. تو آج ہمارا بیسک دین کورس کا 21واں دن چل رہا ہے الحمدللہ. تو اب آئیے اس کی ہیچے کر لیتے ہیں. السلام، حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا، اس، لام الف زبر لا، السلام. ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ، الصلاۃ نہیں ہے، السلام، لام الف زبر لا، نہ کہ لام الف زبر لا. السلام، میم پیش مو، السلام، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی. یہ دیکھیے یہاں جو یہ یا لین ہے، کیونکہ یا ساکن ما قبل زبر ہو، یا ساکن سے پہلے جب بھی زبر ہوتا ہے تو یہ یا لین کہلاتی ہے. اسے یا لین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسے سافٹ کر کے پڑھنا ہوتا ہے، نرم کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اسے کھینچنا بھی نہیں ہوتا. لام یا زبر لی، علی، نون الف زبر نا، علینا، السلام علینا، وعلى، واو زبر و، عین زبر ع، وع، لام کھڑی زبر لا، وعلى عباد اللہ، عین زیر عی، با الف زبر با، عبا، دال، لام زیر دل، لام کھڑی زبر لا، وعلى عباد اللہ. ہم نے اللہ کے لام کا یہ رول پڑھا تھا کہ جب بھی اللہ کے لام سے پہلے زیر ہوگی تو اللہ کے لام جو ہے لائٹ ہوگی. اب اکثر پڑھتے ہیں وعلى عباد اللہ، وعلى عباد اللہ نہیں ہوگا، وعلى عباد اللہ. ہا صاد زیر حص، صاد الف زبر صا، حصا، لام زیر لی، حصالی، حا یا زیر حی، حصالحی، نون زبرنا، حصالحین. اب یہاں سٹاپ کریں گے تو وعلى عباد اللہ الصالحین. اب یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا تحفہ لے کر آئے؟ فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اپنی طرف سے اور اپنے امت کے نیک لوگوں کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا. اور امت کے نیک لوگ کیا ہیں؟ نیک اعمال تو رمضان مبارک میں بہت کر رہے ہیں، لیکن اس بات کا محاسبہ نہیں ہو رہا، اس بات کا احساس نہیں ہو رہا کہ ہم قرآن کریم ہم غلط پڑھ رہے ہیں. نمازوں کے اندر دنیا والوں سے بات کرنا نہ آئے تو دنیا والے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا والے بات نہیں سنتے، لیکن رب العالمین سے بات کر رہے ہیں. ہمیں رب العالمین سے نمازوں کے اندر جو ہے کلام کرنا بھی صحیح نہیں آتا، تو زندگی کے 25 سال گزر گئے، 30 سال گزر چکے ہیں، اتحیات کی پریکٹس نہیں کر سکے. تو الحمدللہ اگر یہ رمضان مبارک میں توفیق مل گئی تو سمجھیے آپ کی زندگی کا یادگار رمضان بن گیا. آئیے اسی کی ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. السلام علینا، علینا نہیں ہے، ذہن میں رکھیں، علینا، وعلا، وعلا نہیں ہے، دیکھیں وعلا، اکثر پڑھتے ہیں وعلا، وعلا نہیں ہے، وعلا عباد اللہ، عبا نہیں ہے، عبا ہے، عین کو گلے کے مڈل سے ادا کریں، وعلى عباد اللہ الصالحین. الحمدللہ ہماری آج تحیات عادی ہو گئی.
تو انشاءاللہ باقی پھر انشاءاللہ کل کے سبق میں. تو آج الحمدللہ دین کرام کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں لیکن اس کی پریکٹس کریں. یاد رکھیے جو کوشش کر کے پھر بھی غلط پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ وہ جو کوشش کرتا ہے پھر غلط پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کوشش کرتا ہے تو اس کو ڈبل اور ٹرپل اجر ملتا ہے. اور رمضان مبارک میں تو بہت ہی زیادہ تجوید کے ساتھ پڑھنے پر. اور حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھتا ہے، ہمارے ایک بزرگ تھے، میں تعلیم بالغان کی کلاسز کرتا ہوں تو ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ انتقال کر گئے قرآن پڑھتے پڑھتے. کیا بات ہے! تو قرآن سیکھیں. قرآن یہ اللہ کریم کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن کریم کو سیکھتے سیکھتے دنیا سے چلا گیا، اس حال میں اسے موت آ گئی، تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آسمان سے فرشتے اس کی قبر کی زیارت کے لیے ایسے آتے ہیں جیسے لوگ حج کے لیے قافلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اس طرح گروپ کی صورت میں آسمان سے فرشتے آتے ہیں اس کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے. اور جو سبحان اللہ جو قرآن کریم سیکھتے ہیں، اللہ کریم کے محبوب فرشتے ان کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں. اور فرمایا کہ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ سیکھنا، فرمایا 100 رکعات نماز نفل پڑھنے والے کا درجہ کم ہے، اس کا درجہ زیادہ ہے. اور فرمایا کہ جو قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کے لیے وقت نکالتا ہے اسے دعا کے لیے موقع نہیں ملتا، اللہ کریم اسے بغیر مانگے سب کچھ عطا کرتے ہیں. تو سبحان اللہ. اس لیے قرآن کریم کو سیکھیے، قرآن کریم کے لیے وقت نکالیے اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیے. اپنے بچوں کو خاص طور پر اپنے بارے میں سوچیں کہ لاک ڈاؤن میں یار آپ نے کیا سیکھا. کیا آپ کو 10 صورتیں بھی، اب نماز تراویح کے اندر اکثر لوگ صرف سورہ اخلاص وہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، سورہ فاتحہ وہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے. تو الحمدللہ ان کی ہم پریکٹس کر چکے ہیں، وہ تمام کے تمام لیسن جو ہے ہمارے یوٹیوب پر موجود ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اب انشاءاللہ ناظرین کرام ہم آج کی نماز کی ہم نے پریکٹس کر رہے تھے اور نماز کے بعد کے معمولات الحمدللہ وہ ہم نے ذکر کیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. آج انشاءاللہ ہم اس بات کا ذکر کریں گے کہ سبحان اللہ ہم نے کل اس بات کا ذکر کیا تھا کہ مرد کے نماز جنازہ، یعنی نماز جنازہ کے کتنے مرد کے لیے کتنے کپڑے ہوتے ہیں اور تو عورت کے لیے کتنے کپڑے ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے ہر گھر میں موت آنی ہے اور موت جو ہے یہ ہر گھر کی مہمان ہے. تو میں نے ذکر کیا تھا کہ مردوں کے لیے مردوں کے لیے کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ 3 کپڑے ہوتے ہیں. آپ لوگ اچھا کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. جو مرد کے لیے 3 کپڑے ہوتے ہیں، ایزار، قمیص، لفافہ. اور عورت کے لیے کتنے ہوتے ہیں؟ 5 ہوتے ہیں، ایزار، قمیص، لفافہ، سینہ بند اور سر بند. میں اکثر خواتین کو کہتا ہوں کہ دیکھیں دنیا میں سر پر دوپٹہ نہیں رکھتے نا، اللہ کریم فرماتے ہیں جب تم مر گئی ہو تو اس وقت بھی میرے پاس آؤ تو سر پر دوپٹہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. تو خواتین کو حیا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اب آئیے ناظرین کرام میت کو نہلانے کا طریقہ. احادیث مبارکہ کی روشنی میں میت کا غسل اور کفن. حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فوت شدہ صاحبزادی کو ہم غسل دے رہے تھے. اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور ہم سے فرمایا تم اس کو بیری کے پتوں کے ساتھ جوش دیے ہوئے پانی سے 3 دفعہ یا 5 دفعہ اگر اس سے بھی زیادہ مناسب سمجھو تو غسل دو. آخری دفعہ میں کافور بھی شامل کر لو. پھر جب تم غسل دے چکو تو مجھے خبر کر دو. حضرت ام عطیہ کہتی ہیں جب ہم غسل دے چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. اس کے بعد آپ نے اپنا تہبند ہماری طرف پھینک دیا اور فرمایا سب سے پہلے اسے پہنا دو. اور اس حدیث کی دوسری روایت میں ہے کہ اس طرح آپ نے فرمایا تم اس کو طاق بار غسل دو، یعنی 3 یا 5 یا 7 بار، اور دانے اعضاء سے اور وضو کے مقامات سے شروع کرو. سبحان اللہ. اب میت کو نہلانے کا طریقہ میں انشاءاللہ مسنون طریقہ اس کا بھی ذکر کرتا ہوں یہ حدیث مبارکہ کی صورت میں کہ نبی کریم اس زمانے کے اندر کپڑے اتنے نہیں ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند سبحان اللہ ایک موجود تھا اور پردے کا انتظام کر کے وہاں پر جو غسل دیا گیا. اب میت کو نہلانے کا مسنون طریقہ. فرمایا جس تختے پر میت کو غسل دیا جائے اس کو 3 دفعہ لوبان کی دھونی دے دیں، اگر ہو سکے تو ٹھیک، نہیں تو اگربتی کی دھونی بھی آپ دے سکتے ہیں. اور فرمایا کہ پھر اس کو مردے کو اس پر لٹا دو اور بدن کے کپڑے یہ تو پھاڑ کر نکال دو یا پھر آسانی سے جیسے بھی ہو سکے. اچھا اس میں ایک اور بھی بات میں آپ کو بتاؤں، جب میت کا تختہ آپ لٹائیں گے معذرت کے ساتھ میرے آج کچھ گلے میں تکلیف ہے کافی دنوں سے، تو اب اس میں کیا کریں گے آپ، ایک تو تختے کا جو ہے وہ حصہ اوپر ہونا چاہیے سرہانے والا سائڈ، کیونکہ نہلاتے وقت کیا ہوتا ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یاد رکھیے
اچھا، اس سے پہلے میں چند باتیں اور کر لیتا ہوں آپ کو نہلانے مصنون طریقہ بیان کرنے سے پہلے۔ دیکھیں، جب آپ کے کسی عزیز کا انتقال ہو رہا ہے تو اس وقت اب کیا کیفیت ہے، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تو اس وقت اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ خاص طور پر کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کسی پر نزع کی کیفیت بڑی عجیب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جبریل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ نزع کی کیفیت اتنی سخت ہے، اتنی سخت، اتنی تکلیف ہوتی ہے، فرمایا کہ تیز دھار آلے سے اگر کسی کو 100 مرتبہ قتل کیا جائے پھر اس کو زندہ کیا جائے، یعنی کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے اگر کسی ریشمی کپڑے کو کسی جھاڑی دار کپڑے کے اندر وہ پھنس جائے اور وہاں سے اسے کھینچا جائے تو کتنا مشکل سے وہ نکلتا ہے۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ کئی گنا تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ فرمایا جب تم کسی کو نزع کی کیفیت کے اندر دیکھو تو اس وقت تم اسے کلمے کی تلقین کرو۔ کیسے؟ اس کو یہ مت کہو کہ کلمہ پڑھو، بلکہ اس کے سامنے کلمہ بلند آواز سے پڑھو، لا الہ، ہو سکتا ہے سن کر۔ اور فرمایا کوئی دنیاوی بات، دنیاوی معاملات اس کے سامنے نہیں کرو۔ اکثر لوگ بولتے ہیں بھائی اچھا وہ چیز کس کو دینی ہے، یہ چیز کس کو دینی ہے، ابو وہ چیزیں جائیداد وائداد اس کی باتیں کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو وہ موت کی کشمکش کے اندر ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ کوئی زبان سے کفریہ کلمات نہ نکل جائے، اللہ کی پناہ۔ تو اس لیے اور شیطان کا یہ پورا زور ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں انسان کو جیسے گمراہ کرتا ہے، اس کی آخری وقت بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کا ایمان سلب کر لوں میں، اس کو ایمان اس کا ضائع کر دوں۔ تو اب وہاں پر سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مردے کے لیے سب سے آخری کلمہ سبحان اللہ اگر اس کی زبان پر جاری ہو جائے، من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اگر کسی کی زبان آخری کلمہ جو ہے وہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے تو دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو سبحان اللہ، تو آخری کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو مردے کے ساتھ بیٹھ کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اس کے بعد کیا کیا جائے؟ تو دیکھیں، ایک تو اب جب نزع کی کیفیت ہے، میں آپ کا سوال پڑھتا ہوں اسد بھائی اور انشاءاللہ میں آپ کو جواب بھی دیتا ہوں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ جب کسی عزیز کا انتقال ہو رہا ہے تو اس انتقال کے وقت جب آپ نے دیکھا اس کے جسم سے روح نکل گئی، تو ایک تو بلند آواز سے تلقین کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ اس کے سامنے زور زور سے بلند کلمہ پڑھتے رہیں بس زور زور سے، تاکہ وہ سن کر اس کی زبان پر بھی جاری ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ کیا کریں گے آپ؟ جب اس کی روح نکل جائے تو آنکھیں بند کر دیں، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، منہ کھلا رہ جاتا ہے، ہاتھ، اللہ کی پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اللہ آسانی والا معاملہ فرمائے، ہاتھ جو ہے وہ کھلے رہ جاتے ہیں، پاؤں کھل جاتے ہیں، ٹانگیں۔ اب اس کا بہترین طریقہ ہے کہ ہاتھوں کو جوڑ دیا جائے، ملا دیا جائے یا پٹی سے باندھ دیا جائے، جبڑوں کو سر کو باندھ کے سر کے پورے حصے کو باندھ دیا جائے، آنکھوں کو بند کر دیا جائے، اسی طریقے سے دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کو باندھ دیا جائے۔ تو یہ ساری کیفیت اپنے مردے کو اچھی طریقے سے سنبھالیں۔ اور یہ حدیث مبارکہ میں جو شخص اپنے مردے کو اچھا طرح سنبھالتا ہے، کیونکہ زندگی میں وہ اپنے آپ کو خود سنبھالتا ہے، اب اس کی کوئی ایسی کیفیت ہے جو آپ کی نظروں سے گزری ہے، تو ایسی کیفیت پھر کسی کے سامنے بیان نہ کریں۔ انشاءاللہ میت کو نہلانے کا طریقہ میں کل بیان کروں گا، کیونکہ آج ہمارا وقت ختم ہو گیا، کیونکہ 40 منٹ کا ہمارا سیشن ہوتا ہے تو 1 منٹ رہ گیا، ہم نے دعا بھی کرنی ہے، تو باقی انشاءاللہ گفتگو کل ہم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسد بھائی کے سوال ہے کہ یو کے میں لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو انہیں ہاسپٹل میں فریز کر دیا جاتا ہے، یہاں یہ کیسا ہے؟ بھائی اور کیا کریں گے یہاں پر؟ ظاہری بات ہے وہ اپنے پورا سسٹم، یعنی کہ ظاہری بات ہے یہاں پر کیا ہے، جب اموات ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد کیا ہے، لوگوں نے بہت سے ایسے کلیم کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی انشورنس کلیم کرتے ہیں، یہ معاملہ سب کچھ، تو وہ سارے معاملات پورے کرتے ہیں کہ آخر ان کا ڈیتھ آف کاز کیا ہے، کیوں اس کا انتقال ہوا، کیسے ہوا۔ تو بہرحال یہ تو ذی نصیب ہے، اللہ کریم دعا کریں اللہ ہمیں اپنے وطن میں موت دے اور اپنے وطن کی مٹی نصیب فرمائے، میری تو یہی خواہش ہے۔ باقی یہ تو ذی نصیب کی بات ہے، فریز کرتے ہیں تو فریز کرنا پڑتا ہے، ان کو قانونی تقاضے ہیں پورے کرنے پڑتے ہیں، جس کنٹری میں آپ رہتے ہیں وہاں کے قانونی تقاضوں کو آپ کو پورا کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کریم ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں، اور انشاءاللہ کل ہم میت کو نہلانے کا طریقہ، روزانہ ہماری کلاس کا ٹائم جو ہے وہ تقریباً 2:30 بجے سے لے کر پاکستانی ٹائم 6:30 بجے ہوتا ہے، لیکن آج کل کوئی ٹائمنگ جو ہے بس اس پیج پر ہم بہت جلد لائیو ہو جاتے ہیں، لیکن کوشش تھی کہ ہم ٹائمنگ کی پابندی کریں، لیکن یہ ہے کہ میری مصروفیات اس قسم کی ہیں
اور آپ کے سامنے طبیعت کی بھی کوئی ناسازگی چل رہی ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ 21واں روزہ آج ہمارا ماشاءاللہ 21واں بیسک دین کورس تھا، تو الحمدللہ جب آپ تک پہنچتا ہے تو خود بھی سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو انشاءاللہ آگے اب الحمدللہ میں نے ذکر کیا تھا کہ میں تمام حضرات کا مشکور ہوں، دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہمارے یوٹیوب چینل کے ماشاءاللہ 1000 سبسکرائب ہو گئے۔ تو میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اسی طرح مزید بھی آپ لوگ جو ہے دین سے جڑتے رہیں انشاءاللہ اس پیج سے، اور آپ کو ہمارے خاص طور پر صحت کے مسائل بھی آپ کو انشاءاللہ اس کا حل بھی ملے گا، آپ کو جسمانی مسائل بھی، روحانی مسائل کا حل بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے انشاءاللہ العزیز آپ کو ابھی جو رمضان مبارک کے ہمارے خاص اعمال اور وظائف کے سلسلے تھے، رمضان مبارک کے بعد بھی انشاءاللہ میں بہت سے سلسلے شروع کرنے والا ہوں، تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ دین سے جڑے رہیں گے اور دین کا بہت کچھ حصہ انشاءاللہ آپ سیکھ سکیں گے۔ تو اب آپ کا کام ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں، کیونکہ آپ نے بھی چاہنا ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میرے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں ہو جائیں۔ تو نیت کریں اچھی نیت کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ جو کچھ سیکھیں گے دوسروں کو بھی سکھائیں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین۔ تیری رضا، تیری خوشنودی کی خاطر یہ تمام کام کر رہے ہیں یا اللہ۔ اس جتنے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، نیت یہ ہے کہ یا اللہ جو بہرا روی کے شکار ہیں، یا اللہ جو دین سے دور ہیں ان کو دین کے قریب کر دوں یا اللہ۔ یا اللہ میری اور کوئی نیت نہیں ہے یا اللہ، میری نیت یہی ہے یا اللہ لوگوں کی بھلائی اور خیر خواہی کے کاموں کو یا اللہ عام کر دوں یا اللہ، اپنے نوجوانوں کی نوجوانیوں کو یا اللہ گناہوں سے بچا کر تیری طرف موڑ دوں یا اللہ۔ اس نیت میں مجھے کامیابی عطا فرما یا اللہ۔ تو اپنے خاص کرم سے جو دین کے سیکھنے سکھانے کے ہم نے سلسلے شروع کیے ہوئے یا اللہ ان کو کامیاب فرما یا اللہ۔ یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے لوگوں کو اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ تو اپنے خاص کرم سے ہماری کمزوریوں کو، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما یا اللہ۔ یا اللہ ہم آج سے پہلے دور رہے، بھٹکے رہے یا اللہ، دین سے دور رہے یا اللہ۔ یا اللہ اب یہ ساتھی نیت کرتے ہیں یا اللہ ان کو دین کے قریب کر دے یا اللہ۔ ان کو اپنی نمازوں کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کی تلاوت کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے ہم نے ایک دن دنیا سے جانا ہے، ہمیں قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ ہمارے جتنے مرحومین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے سب کی بخشش و مغفرت فرما، بالخصوص جتنے نادرین سامعین ہیں، اور بالخصوص میرے تمام آبا و اجداد، اور بالخصوص اس تمام کا ثواب آج سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اصال ثواب کرتے ہیں، قبول منظور فرما یا اللہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے یا اللہ تمام اصحاب، تمام چاروں خلفاء، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما یا اللہ۔ یا اللہ ان تمام کے وسیلوں سے تمام کا ثواب یا اللہ۔ یا اللہ بالخصوص یا اللہ ہمارے جتنے ناظرین سامعین سب کے اعزاء قارب، اور بالخصوص میں اپنے آبا و اجداد کی روح کو اصال ثواب کرتا ہوں، قبول منظور فرما بالخصوص یا اللہ۔ اپنی والدہ ماجدہ کی روح کو اصال ثواب کرتا ہوں، قبول منظور فرما یا اللہ۔ ان کے اصال ثواب کے لیے سارے سلسلے میں نے شروع کیے ہیں، اپنے اساتذہ کے اصال ثواب کے لیے جنہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا یا اللہ، جن کے بھی توفیل سے یا اللہ میں دین تک پہنچا ہوں یا اللہ، جنہوں نے تعاون کیا یا اللہ، جو بھی آج تک مجھ سے دین کی محبت رکھتے ہیں سب کے یا اللہ، دین کی وجہ سے مجھ سے محبت رکھتے ہیں، دین کی وجہ سے تعاون کرتے ہیں یا اللہ، سب کے آبا و اجداد، ہمارے جتنے سلسلے ہیں، ہمارے حقوق العباد کے سلسلے ہیں، ہمارے واٹر پروجیکٹ ہیں، ہماری مساجد پروجیکٹ ہیں، ہمارے جتنے پروجیکٹ چل رہے ہیں یا اللہ، یہ سب تیری رضا کی خاطر ہے، تو نے تیرے محبوب کی یہ ادائیں تھی یا اللہ، ان کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ۔ جو ہمارے سارے سلسلوں میں ہمارے ساتھ دیتے ہیں یا اللہ، سب کو کامیابی نصیب فرما یا اللہ، سب کو اجر عظیم عطا فرما، سب کے آبا و اجداد کی بخشش و مغفرت فرما یا اللہ۔ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ یا اللہ میری دعاؤں کو مستجاب فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبی یا اللہ۔ تو اپنے خاص کرم سے سیریا، برما، فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد نصرت فرما یا اللہ۔ ہمارے نوجوانوں کو اسی طرح دین متین کو سیکھنے کا ذوق اور شوق نصیب فرما، آگے سکھانے کی، آگے پہنچانے کی، دعوت پہنچانے کی توفیق نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے ان تمام سلسلوں کو دوسروں تک پہنچانے میں میرا ساتھ دیجیے، اور انشاءاللہ العزیز یوٹیوب چینل کو اگر آپ نے ہمارا سبسکرائب نہیں کیا تو آپ بھی جڑیے اس سے، انشاءاللہ بہت کچھ انشاءاللہ اب ہم انشاءاللہ ان قریب اس پر بھی لائیو سیشن کا آغاز کرنے والے ہیں اب انشاءاللہ، کیونکہ 1000 کے بعد ہماری ٹیم، مجھے ان چیزوں کا اتنی سمجھ نہیں ہے، جو ہماری ماشاءاللہ سوشل میڈیا کی ٹیم ہے وہ بتاتی ہے کہ ماشاءاللہ 1000 سبسکرائب ہو جائے تو اس کے بعد اس پر لائیو کرنا،
آسان ہو جاتا ہے. پھر انشاءاللہ العزیز اس پر بھی ہم انشاءاللہ مزید جو ہے اس کو آگے لے کے چلیں گے. تو آپ زیادہ سے زیادہ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی دوسروں تک پہنچائیں تاکہ آپ اپنی صحت کے مسائل، کیونکہ طب نبوی کے بھی مسائل اس پر شیئر کی جاتے ہیں ماشاءاللہ. آپ کو دعاؤں سے بھی، آپ کو دین سے بھی جوڑا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی میں بہت کچھ نئے سلسلے شروع کرنے والا ہوں. رمضان میں مصروفیت زیادہ تھی، اب انشاءاللہ میں بھرپور اس کے لیے ٹائم بھی دوں گا، کیونکہ ماشاءاللہ میری سوشل میڈیا کی ٹیم جو ہے ماشاءاللہ ٹائم دے رہی ہے. اللہ بہت برکت عطا فرمائے. اگر آپ کے پاس بھی ماشاءاللہ یہ صلاحیتیں موجود ہیں، آپ کوئی اپنی ایکٹیویٹیز دینا چاہتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے ان باکس کیجیے گا اور مجھ سے رابطہ کیجیے گا. یہ میرا نمبر موجود ہوتا ہے، اس پر رابطہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعہ مبارک ہو. جمعے کے خاص اعمال اور وظائف ضرور کریں. سورہ کہف کی تلاوت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال اور وظائف کرتے رہیں. اللہ کریم توفیق عمل نصیب فرمائے. اور خاص طور پر بعد نماز عصر درود شریف جو ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما، اس درود شریف کو 80 مرتبہ ضرور پڑھیں. اللہ بہت برکت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.